بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 15 اگست 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ بعد از نماز ظہر ایک شخص نور محمد نامی نے بیعت کے واسطے عرض کی، فرمایا عصر کے وقت کر لینا۔ عصر کے وقت جب حضرت تشریف لائے تو وہ شخص بیعت کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت نے فرمایا جس نے بیعت کرنی ہے آ جاؤ، چونکہ جگہ تنگ اور لوگ زیادہ تھے۔ حضرت نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو۔ بیعت کے بعد حضرت نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کیا آپ ملتان سے آئے ہیں؟ شخص: حضور ملتان سے۔ حضرت: خاص ملتان گھر ہے یا گرد و نواح میں؟ شخص: حضور امیر پور ایک خاص تحصیل ایک گاؤں تحصیل کبیر والے میں ہے، وہاں بڑے بھاری مخالف ہیں۔ حضرت: اس طرف بھی بارش ہوئی ہے؟ شخص: حضور اس طرف کم بارش ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود: اس طرف بارش کم ہی ہوا کرتی ہے، اس طرف لوگوں کی صحت تو اچھی ہوگی، کوئی بیماری تو نہیں ہوگی؟ وہ شخص: بیماری کم ہی ہے۔ حضرت: اس طرف تو سلسلے کی مخالفت کثرت سے نہیں؟ شخص نے کہا بہت لوگ مخالف ہیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا عادت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جس سلسلے کو خدا تعالیٰ خود قائم کرتا ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس سلسلے کی مخالفت نہ ہو، اگر ہو بھی تو بہت کام ہو، وہ سلسلہ سچا سلسلہ نہیں ہوتا۔ سچے سلسلے کی سچائی کا ایک بڑا نشان یہ بھی ہے کہ اس کی بہت مخالفت ہو۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو کمبخت مخالفوں نے بہت شور مچایا اور بڑی مخالفت کی، مگر جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو سب آپس میں مل جل گئے، کسی نے مخالفت نہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان جھوٹے کا دشمن نہیں ہوتا، سچے کے مخالفت میں سب اپنا زور لگاتا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیگانے سب دشمن ہو گئے، کیا عالم اور کیا جاہل، سب کے سب مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، یہاں تک کہ جن کو دین سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی دشمن ہو گئے۔ آج کل بھی یہی حال ہے، ہر ایک نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے جرائم پیشہ اور بدکار لوگ ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو دنیا طلبے کی ہی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور بھولے سے بھی کبھی دین کا نام نہیں لیتے، ہر وقت ذمہ داری اور ملازمت میں ہی مست رہتے ہیں اور دین کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ہماری مخالفت کرتے اور ہمارا نام سنتے یا بگولا ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر تمام دنیا سے بدتر ہوں تو میں ہی ہوں، تو ایسے لوگوں کا فیصلہ تو اب خدا خود کرے گا۔ ایسوں کو کیا جواب دیا جائے، ان کا فیصلہ تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بہت گندوں اور شرارتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف اشارات ہی پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایسے لوگوں کی بابت لکھا ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو شور ڈالا کرو اور تالیاں بجایا کرو، اور پھر بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کی نسبت اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون، سورہ بقرہ آیت 15۔ اور ایسے لوگ بہت پائے جاتے تھے جو دوسروں کو کہتے تھے کہ جھوٹے طور پر بیعت کراؤ اور پھر کہو کہ ہم سب کچھ دیکھ آئے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو دکانداری ہے، اور پھر مرتد ہو جاؤ۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جو بیعت کر کے پھر جاتے تھے پیش کر کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ تجربہ کار لوگ ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ یہ ماں جھوٹا سلسلہ ہے۔ ایسے ہی چند آدمیوں نے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے، پہلے جھوٹے طور پر یہاں آ کر بیعت کی، پھر بعد ازاں یہاں سے جا کر چھوا دیا کہ ہم سب کچھ دیکھ آئے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہم بھی مرید ہوئے، سب پتہ لیا، ماں دھوکہ بازی ہے۔ بیوقوف اتنا نہیں جانتے کہ آخر کار کام تو وہی ہو کر رہے گا جو ارادہ الہی میں ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جہاں ہماری مخالفت میں زیادہ شور اٹھا ہے وہاں ہی زیادہ جماعت تیار ہوئی ہے، جہاں مخالفت کم ہے وہاں ہماری جماعت بھی کم ہے۔ ایک شخص نے سلسلہ تقریر میں عرض کی کہ اگر کوئی حقیقت الوحی کو خدا کے خوف سے پڑھے تو ضرور مان لے۔ اس پہ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کا خوف ان میں رائے کہاں ہے؟ خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا تو ہماری مخالفت کیوں کرتے؟ خدا تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی، ہماری تائید میں بڑے بڑے نشان دکھائے گئے، مگر ان لوگوں کا کیا کیا جاوے؟
اتنے نشانات ہیں، کسی کے نظیر تو پیش کریں اور نشان جانے دو۔ ان سے پوچھو کہ 26-27 سال ہمیں دعویٰ کیے گزر گئے اور ہزاروں نشانات ہماری تائید میں ظاہر ہوئے، کسی ایسے جھوٹے کی نظیر تو پیش کرو جس نے خدا تعالیٰ پر افطرا کیا ہو اور اتنی مہلت اور نشانات اس کی تائید میں دکھائے گئے ہوں۔ خدا تعالیٰ نے اس کے مخالف ہلاک، تباہ اور ذلیل کر دیے ہوں، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ وہ مفتری ہے۔ بھلا کوئی نظیر تو دو۔ سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے تو عبدالحکیم وغیرہ کی طرح بعض لوگ الہام کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول ہیں، مگر ایسا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ بعد میں ہوتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا اور اس کی اچھی طرح سے شہرت ہو گئی، تب مسلمہ قذاب وغیرہ نے بھی دعویٰ کر دیا۔ ایسا ہی ہمیں بھی 26-27 برس دعویٰ کیے گزر گئے تو لوگوں کو بھی دعوے یاد آ گئے، مگر یاد رکھو کہ سچے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی کی ریس نہیں کرتا۔ ابو سفیان وغیرہ جب کفر کے زمانے میں قیصر کے پاس گئے تو اس نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب اس نے کہا کہ اگر اس سے پہلے کوئی دعویٰ کرنے والا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ ریس کرتا ہے۔ ابتداً دعویٰ کرنا یہ سچے کی شناخت پر ایک بڑی بھاری دلیل ہے۔ دیکھو، 27 برس گزر چکے ہیں، اس عرصے میں تو ایک بچہ بھی پیدا ہو کر باپ بن جاتا ہے۔ 17 اگست 1907 بوقت عصر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات کے 2 بجے الہام ہوا تھا، ان خبر رسول اللہ واقع، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیشگوئی واقع ہونے والی ہے۔ 2-3 ماہ میں کوئی نہ کوئی نشان ظہور میں آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کے دن قریب ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ آخری زمانے میں نئے نئے نشانات ظہور میں آئیں گے، اور جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے تو دانے پر دانہ گرتا ہے، ویسے نشان پر نشان ظاہر ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ کوئی سال اب خالی نہیں جاتا، 2-4 مہینے میں کوئی نہ کوئی نشان ضرور واقع ہو جاتا ہے۔ تمام نبیوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جس زور سے آخری زمانے میں نشانات کا نزول ہوگا، اس سے پہلے ویسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ فرمایا مخالفوں کا انکار ہمارے واسطے بہتر ہے، کیونکہ جتنی گرمی زور سے پڑتی ہے اتنی بارش زور سے ہوتی ہے۔ جس قدر مخالفوں میں تبج بڑھتی جائے گی اتنے ہی نشانات بارش کی طرح برستے جائیں گے۔ 18 اگست 1907 بوقت عصر کسی شخص کے ذکر پہ فرمایا کہ مجوسیوں، یہودیوں اور نصرانیوں نے یہی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے تھے، جس طرح سے لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ آخر ان کے جواب دیتا رہا ہے۔ اسی طرح کے جواب ہم سے بھی لو۔ ان کو چاہیے کہ ہم پر کوئی ایسا اعتراض کریں جو کسی پیرے نبی پر نہ ہو سکتا ہو، چاہیے کہ مناج نبوت پر ہمیں پرکھ لیں۔ آتم کے نسبت اعتراض کرتے ہیں، مگر ان کو خیال کرنا چاہیے کہ جب اسے کہا گیا تھا کہ چونکہ تم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا ہے، اس لیے تمہاری نسبت یہ پیشگوئی کی گئی ہے، تو یہ بات سن کر اس نے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں جی، نہیں جی، میں نے تو نہیں کہا، اور زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑا انکار کیا، اور اکثر روتا رہتا تھا اور ادھر ادھر اس طرح پھرتا رہتا تھا جیسے کسی کو قطرب کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مخالف کی بات کے اس قدر اثر پڑ جانا کہ اکثر اوقات روتے رہنا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس نے رجوع کیا تھا؟ 60-70 آدمیوں کے سامنے اس نے زبان کھولی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر دجال کہنے سے رجوع کیا تھا۔ لیکرام کی نسبت 6 برس کی پیشگوئی تھی، 5 برس اس نے شوخی سے گزارے، اور میری نسبت پیشگوئی بھی کی کہ تم 3 سال کے اندر ہیضے سے مر جاؤ گے۔ کیونکہ اس نے بہت شوخی کی تھی، اس لیے وہ مہلت بھی اس کے لیے کم دی گئی، اور 5 برس کے اندر ہی ہلاک ہو گیا، اور یہ ایک جلالی رنگ کی پیشگوئی تھی۔ مگر آتم نے چونکہ انکساری اختیار کی تھی، اس لیے خوف اور رجوع کے سبب اس کی میعاد بڑھ گئی، اور یہ جمالی رنگ کی پیشگوئی تھی۔ عبدالحکیم کی شوخی اور بے باکی پر حضرت نے فرمایا، ہزاروں لوگ خود پسندی اور رونق کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت ہی دلیر ہو گیا اور حد سے بڑھ گیا ہے۔ جتنی گالیاں انسان سوچ سکتا ہے وہ سب اس نے ہمیں دی ہیں۔ اس کے روبرو بڑے بڑے نشانات خدا نے دکھائے، اس نے خود بھی تصدیق کی۔ 20 برس تک یہ ہمارا مصدق رہا،
اس کے خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسے نصیحت کی اور اس کی غلطی سے اسے متنبع کیا، مگر اس نے برا بنایا۔ آخر اس کا یہ مرض بڑھتا گیا اور تکبر پیدا ہوتا گیا۔ شیطان بھی تو تکبر کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ جب ہم نے روکا تھا تو خود قادیان میں آ جاتا، ہماری صحبت سے فائدہ اٹھاتا اور اپنے وساوس کو انکساری سے پیش کرتا۔ ایسے گن نبیوں کے ذریعے سے ہی دور ہو سکتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ نبیوں کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ خاکساری کے ساتھ آتا، ہم دعا بھی کرتے اور اس کے وساوس کا جواب بھی دیتے۔ اس نے اپنا ایک خواب بھی چھوایا تھا کہ جس میں یہ ایک شخص کو کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے میرا نام بیعت سے کاٹ دیا ہے، اب اگر اس کے دل میں واقعی اعتراض تھے تو اس کو خود الگ ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ ہم خود کاٹتے۔ اگر وہ ہمارے سلسلے کو برا سمجھ کر چھوڑ دیتا پھر تو ایک بات تھی، مگر ہم نے اس کو خود جماعت سے کاٹ دیا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں مانتا ہے کہ انہوں نے خود میرا نام بیعت سے کاٹ دیا۔